پہ آپ کا زور لگے گا. بولیے آپ کا آپ کو ذرا پوری توجہی سے سمجھنا پڑے گا کہ بات کیا ہے. حضرت یہ حبیب بن ابی ملیکہ پڑھی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قال سأل رجل ابن عمر، ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا تھا. توجہ. فقال شہید بدرن، کہنے لگا ان عثمان. فقال شہید بدرن، کیا عثمان بدر میں شریک ہوئے تھے؟ فقال لا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں شریک ہوئے. کیا فرمایا؟ ایک ایک لفظ یاد رکھیں تاکہ آپ کو اگلا مسئلہ سمجھ آئے. فقال، وہ سائل بولا، سوال کرنے والا، حل شہیدہ بیعت الرضوانی، کیا بیعت رضوان جس کا میں نے کل بیان کیا تھا اس میں حضرت عثمان شریک ہوئے؟ فقال لا، عبداللہ ابن عمر نے کہا شریک نہیں ہوئے. قال فہل تولا یوم التقى الجمعان، کیا غزوہ احد میں حضرت عثمان نبی کو پیٹھ پھیر کر بھاگے یا نہیں بھاگے؟ تو قال نعم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں، بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے. قال ثم ذهب الرجل، وہ شخص چلا گیا. وہ شخص تینوں سوال. فقیل لابن عمر، حضرت عمر بولے ان هذا يزعم انك عبت، عثمان یہ شخص سمجھے گا کہ میں نے تینوں سوال حضرت عثمان کے خلاف جواب دیے. فقال ردوه علیہ، اس کو دوبارہ واپس بلاؤ، اس کو دوبارہ بولو بھائی، سارے نہیں بولتے نا. اس کو دوبارہ واپس بلاؤ. علیہ، اب توجہ کرنا. قال فردوه علیہ، جب وہ شخص واپس آیا، فقال له هل عقلت ما قلت لك، آپ نے فرمایا جو میں نے تجھے جواب دیے تو سمجھ گیا، تجھے سمجھ میں آ گیا میرا جواب؟ وہ کہنے لگا جی بالکل. قال نعم، مجھے سمجھ آ گئے. فرمایا تو یہی جواب لینا، سوال پوچھنا چاہتا تھا؟ کہنے لگا جی ہاں. فرمایا اب بیٹھ، ان تینوں کے سوالوں کے جواب بھی سن لے. ان تینوں سوالوں کے یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کل کو کوئی دشمن عثمان آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، بدر میں نہیں تھے اور غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ تو وہی جواب دینا جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عطا فرمائے ہیں. قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حل سألتنی حل شہید عثمان بدرن، تم نے یہی پوچھا تھا نا کہ عثمان بدر میں حاضر نہیں تھے؟ فقلت لک، اور میں نے کہا لا نہیں. فقال، فرمایا اس کا جواب سن. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ عثمان تیرے کام میں لگا ہوا ہے اور میرے کام میں لگا ہوا ہے. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ حضرت عثمان بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے تھے تو ہے پتہ؟ میں نے جمعے میں بھی بیان کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں نہیں گئے؟ ان کی بیوی جو وہ، ہاں یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کو اس جواب کا مزہ آ جائے. حضرت سیدہ رقیہ بیمار تھی، حضور کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی. سیدہ رقیہ بیمار تھی اور حضور نے فرمایا عثمان تو بدر میں نہ جا. وہ کہنے لگے جی پہلی جنگ ہے میں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا تیری بیوی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، تو یہاں رہے، میں تجھے بدر میں ساتھ سمجھوں گا. تو بدر میں بھی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے جن کی داڑھیاں بڑی ہیں عقلیں چھوٹی ہیں، ان سے کبھی پوچھنا کہ حضرت عثمان کی اپنی بیوی، حضور کی سگی بیٹی اپنے گھر میں رہے اور حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ان عثمان فی حاجتک. نہیں سمجھے؟ اے اللہ عثمان تیرے کام میں لگا ہوا ہے، وہ حاجت رسولک، اور تیرے رسول کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. پتہ چلا کہ حضور کے گھر کا کام بھی دین کا کام ہے. چلیے
سبحان اللہ. فضرب له بسہمہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں اور غازیوں میں حضرت عثمان کو برابر کا شریک سمجھا اور مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا. اور تو نے دوسرا سوال کیا تھا وسألتنی هل شہید بیعۃ الرضوان، کہ حضرت عثمان بیعت رضوان میں حاضر ہوئے. قال فقلت لك لا، میں نے کہا نہیں ہوئے. اب اس کا جواب بھی سن. وإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثه إلى الأحزاب ليوادعونا ويسالمونا فابوا، آپ نے چاہتے تھے کہ حدیبیہ میں مشرکین کو پتہ چل جائے کہ ہم لڑنے اور ان سے بات کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے انکار کر دیا. تو وإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بايع له، تو آپ نے پھر عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور عثمان کی طرف سے خود بیعت کی اور عثمان کی خاطر بیعت لی. اور قال اللہم ان عثمان فی حاجتک وحاجت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ اللہ عثمان تیرے کام میں گیا ہوا ہے اور میرے کام میں گیا ہوا ہے. اور ثم مسح بِإِحْدَيْ يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَبَايَعَ لَهُ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمایا صحابہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو فرمایا سبحان اللہ کہ یہ ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ ہے. نہیں سمجھے کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. جیسے میرا ہاتھ پاک ہے ویسے عثمان کا ہاتھ بھی پاک ہے. جو نبی کے ہاتھ کو نہ مانے اس سے بڑا بے ادب کوئی نہیں، جو عثمان کے ہاتھ کو نہ مانے اس سے بڑا بھی جہنمی کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا. اور پھر فبايع له، اور عثمان کی طرف سے نبی نے خود بیعت کی. یہ تیرا دوسرا جواب آ گیا کہ بیعت رضوان میں شریک کیوں نہیں ہوئے. اب اگلا مسئلہ وسألتنی، تو نے مجھ سے سوال کیا کہ هل كان عثمان تولى يوم التقى الجمعان، کہ غزوہ احد کے دن حضرت عثمان پیٹھ پھیر کے بھاگنے والوں میں شامل تھے. تو قال فقلت نعم، میں نے کہا ہاں حضرت عثمان بھاگے تھے. یہی ہے شیعہ ذاکروں کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار. وہ جی فلاں بھاگ گیا، فلاں بھاگ گیا. غزوہ احد میں دوڑے لگ گئی صحابہ کی، لگی بے شک بھاگے. کیوں؟ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے. حضور تو پھر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، مگر ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، حضرت عمر حضور کے، اور حضرت طلحہ بھی حضور کے ساتھ تھے. اور یہی حضرت طلحہ جو حضور کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنے بازو حضور کے آگے کیے اور ان کے بازو شل ہو گئے. یہ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور حضرت علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اور ان کی نعش پر مولا علی آوازیں نکال نکال کے روتے رہے. اللہ اکبر. یہ حضرت طلحہ بھی نبی کے ساتھ تھے، پر بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، ان کے بھی قدم اکھڑ گئے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ میں جواب دوں یا اللہ کا جواب پیش کر دوں؟ بولو نا. تو سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا سنو، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جو آپ میں سے منہ پھیر کے نکل گئے، یوم التقى الجمعانی، اس دن جب آپ کافروں کے ساتھ جمع تھے، یعنی غزوہ احد میں. انما استزلهم الشیطان، ان کے پاؤں شیطان نے اکھاڑ دیے تھے. ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے. اللہ ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے. تو تینوں کی تو مینوں کی. حضرت عثمان نے فرمایا تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے ان کی معافی کا، اور فرمایا واستغفر لہم، اے میرے نبی تو بھی ان کی معافی کی دعا کر. کون ہے؟ سبحان اللہ. وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کر کے عزت بھی عطا فرما. تو فرمایا فذهب فجہد علی جہدک، تو فرمایا پس تم جاؤ اور میرے خلاف کرنا ہے تو کرو
حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے تین جواب دے دیے ہیں، اب نکل جاؤ یہاں سے، جو کر سکتے ہو میرے خلاف کرو، میں جب تک زندہ رہوں گا عثمان کی عزت کا دفاع کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں بھی صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جب انہوں نے ساری زندگی حضور کا دفاع کیا ہے تو کیوں نہ پھر ہم صحابہ کا دفاع کریں؟ آپ بعض کہتے ہیں او آخری بات، او جی صحابہ کا ذکر کیا اور آل بیت کا ذکر ہے، کہیں گے نا آپ سے، تو ان سے کہہ دینا کہ جب ہم کہیں نا صحابہ، اس میں سارے ہی شامل ہیں، بولو اس میں سارے ہی، بدر والے بھی صحابہ، بولیں گے نہیں آپ، بڑے ڈھلے ہیں، بدر والے بھی اور احد والے بھی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی، تھوڑا زور لا لو گوشت کھایا قبول ہو جانا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے بھی، اور حضور کے داماد بھی، حضور کے سسر بھی، حضور کے نواسے بھی، تو سارے ہیں تو صحابہ۔ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو سب کا ذکر ہو جاتا ہے، جب ہم صحابیات کہتے ہیں تو حضور کی بیٹیوں کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، ازواج مطہرات کا بھی ہو جاتا ہے، اور تمام صحابیات کا ذکر اس میں۔ اگر مولا علی صحابی نہ ہو تو کوئی فضیلت قائم ہے؟ اب کالے کہتے ہیں علی کو صحابی نہ کہو، ہم کہتے ہیں صحابی ہے تو علی کی ساری شان ہے، اگر صحابی نہ ہو تو کوئی فضیلت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر نبی کے نواسے صحابی نہ ہو تو نواسا ہونا قبول ہو سکتا؟ وہ صحابی ہیں تب جوانان جنت کے سردار ہیں، تب نبی کے آل بیت میں شامل ہیں، صحابی نہیں تے نوح دا پتر بولو نا جنت میں جا سکتا؟ صحابی نہیں تے آذر جڑا چاچا سی ابراہیم جنہوں قرآن نے ابا آکھے ہے وہ جنت جا سکتا؟ تو میرے بھائیوں سب تو زیادہ ضروری ہے نبی دا صحابی ہونا، صحابی میں ساری عظمتیں، پر چونکہ شیعہ حضرات حضرت علی کو نبیوں سے بھی اوپر مانتے ہیں اس لیے وہ صحابی کہنا گوارا، اور ہم صحابی کہیں گے کیونکہ ہم مولا علی کو حضرت نبی پاک ابو بکر و عمر عثمان کے بعد مانتے ہیں ساری فضیلتوں میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا الحمدللہ رب العالمین۔